جنت میں جو نعمتیں انسان کو ملیں گی ان میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں بیہودہ اور فضول گندی بات سننے میں نہ آئے گی۔ وہاں کا پورا معاشرہ ایک صاف اور سنجیدہ اور پاکیزہ معاشرہ ہوگا۔ وہاں کے رہنے والوں کو غیبتوں اور گالیوں اور فحش گانوں اور دوسری بری آوازوں کی آواز سے پوری نجات مل جائے گی۔ اس نعمت کی قدر وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اس دنیا میں سچے طور پر ایک پاکیزہ اور ستھرا ذوق رکھتا ہو، کیونکہ وہی یہ محسوس کر سکتا ہے کہ انسان کے لیے ایک ایسی گندی سوسائٹی میں رہنا کتنی بڑی مصیبت ہے، جہاں کسی وقت بھی اس کے کان جھوٹ، غیبت، فتنہ، فساد، گندگی اور شہوت کی باتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ مریم کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت 56 تا 63 کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے آج کی تفسیر کی شروعات ہم ان آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک سچا انسان اور ایک نبی تھا۔ سورہ کے اس حصے میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ پہلے فرمایا گیا ہے آسمانی کتاب یعنی قرآن میں ادریس کو یاد کرو، وہ سچا انسان اور پیغمبر تھا، صدیق، بہت ہی سچ بولنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تصدیق کرنے والے اور حق و حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے شخص کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد بلند مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے ہم نے اسے ایک بلند مقام تک پہنچا دیا۔ اس سے حضرت ادریس کے مقام معنوی کی عظمت مراد ہے یا حسی مکان کی بلندی مراد ہے، اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے اس عظیم پیغمبر کے معنوی مقامات اور روحانی درجات کی طرف اشارہ سمجھا ہے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان کی طرف لے گیا اور وہ مکان علیہ کی تعبیر کو اسی کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں، لیکن لفظ مکان کا اطلاق معنوی مقامات کے معنی میں عام چیز ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 میں ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہ جنہوں نے غلط کام انجام دیا تھا کہا انتم شر مکانہ، یعنی کہ تم مقام و منزلت کے لحاظ سے بدترین آدمی ہو۔ اس کے بعد ان تمام اعجازات کو جو گزشتہ آیات میں عظیم انبیاء کے سلسلے میں اور ان کی صفات اور حالات اور ان کی نعمتوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمائی تھیں، اجتماعی صورت میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ وہ ایسے انبیاء تھے کہ جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، ان میں سے بعض آدم کی اولاد میں سے تھے اور بعض ان لوگوں کی اولاد میں سے تھے جو نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔
اور بعض ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت میں سے تھے۔ من ذریت آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل۔ باوجود اس کے کہ یہ سب انبیاء آدم کی اولاد سے تھے، ان کی کسی نہ کسی بزرگ پیغمبر سے نزدیکی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ذریت ابراہیم، ذریت اسرائیل سے یاد کیا گیا ہے۔ اور اس آیت کی ترتیب میں ذریت آدم سے مراد ادریس علیہ السلام ہیں، جو مشہور قول کی بنا پر نوح علیہ السلام کے جد امجد تھے۔ نوح کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والوں کی اولاد سے مراد ابراہیم ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ اور ذریت ابراہیم سے مراد اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اور ذریت اسرائیل سے مراد موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے حالات اور بہت سی اعلیٰ صفات کی طرف گزشتہ آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اس بحث کی ان عظیم انبیاء کے سچے پیروکاروں کی یاد سے تکمیل کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، اور ان لوگوں میں سے کہ جنہیں ہم نے ہدایت کی ہے اور انہیں منتخب کیا ہے، ایسے لوگ ہیں کہ جب اللہ رحمان کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ خاک پر گر پڑتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلتا ہے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ بعض مفسرین نے ممن ہدینا وجتبینا کے جملے کو انہی انبیاء کے بارے میں کہ جن کی طرف آیت کے آغاز میں اشارہ ہوا ہے ایک دوسرا بیان سمجھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جملے سے ہرگز انحصار مراد نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کے سچے پیروکاروں کے واضح مصداق کا بیان ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ گزشتہ آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے، حالانکہ وہ انبیاء میں سے نہیں تھے۔ وہ بھی ان افراد میں سے ہیں جو من ہدینا کے تحت آتے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں بھی یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف انبیاء تک منحصر نہیں کیا گیا، بلکہ صدیقین اور شہداء کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 75 میں بھی مریم علیہ السلام کو صدیقہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ۔ اس کے بعد اس گروہ کے بارے میں کہ جو انبیاء کی تعلیم سے الگ ہو کر نااہل پیروکار بن گئے گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن ان کے کچھ برے اعمال کو شمار کرتا ہے اور کہتا ہے ان کے بعد ایسی ناخلف اولاد ہوئی کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوت کی پیروی کرنے لگے، یہ لوگ جلد ہی اپنی گمراہی کی سزا پا لیں گے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ خلف ان اولاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو اولاد نیک نہیں ہوتے ہیں، اور اصطلاح میں اس کو ناخلف کہتے ہیں۔ جب خلف کہا جاتا ہے تو اس سے مراد نیک اولاد ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ جملہ اس گروہ کی طرف اشارہ ہو کہ جو بنی اسرائیل میں سے گمراہی کی راہ پر نکلا تھا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، خواہشات کی پیروی کو ذکر اللہ پر ترجیح دینے لگ گئے تھے، انہوں نے دنیا کو فساد سے بھر دیا، اور آخرکار دنیا میں بھی انہوں نے اپنے برے اعمال کا نتیجہ دیکھ لیا، اور آخرت میں بھی ان کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اس بارے میں کہ اس مقام پر نماز کا ضائع کرنا سے مراد نماز کو ترک کرنا ہے یا اس کے وقت سے تاخیر کرنا ہے، یا ایسے اعمال بجا لانا ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں نماز ضائع ہو جائے، مفسرین نے الگ الگ امکانات پیش کیے ہیں، لیکن آخری معنی ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس مقام پر تمام عبادات میں سے صرف نماز ہی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ جب یہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے تو اس کا قطعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خواہشات میں غرق ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جس طرح پیغمبروں نے اپنے مقام کے ارتقاء کو اللہ سے شروع کیا تھا، اور جس وقت اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ خاک پر گر جاتے تھے اور گریا کرتے تھے۔ ان ناخلف
پیروکاروں نے اپنے تباہی کا آغاز اللہ کی یاد کو بھلا دینے سے کیا۔ قرآن یہی چاہتا ہے کہ ایمان اور حق کی طرف آنے کی راہ کھلی رکھے۔ یہاں بھی ناخلف نسلوں کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے، مگر وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے اور عمل صالح انجام دیں گے، وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا۔ ان آیات میں جنت اور جنتیوں کی تعریف اور توصیف کی گئی ہے، جس کا بیان آیات گزشتہ میں آیا ہے۔ پہلے جنت کے بارے میں اس طرح بتایا گیا کہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں کہ جن کا اللہ رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے، اور انہوں نے انہیں دیکھا نہیں ہے لیکن ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ حتمی طور پر پورا ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد جنت کی عظیم نعمتوں میں سے ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، وہ وہاں کوئی بیہودہ بات ہرگز نہیں سنیں گے، نہ کوئی جھوٹ، نہ گالی گلوچ، تہمت، نہ زبان کی زخم، نہ کوئی مذاق اڑانے کی بات، یہاں تک کہ کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ صرف ایک چیز جو وہاں ہمیشہ کان میں آتی رہے گی، وہ ہوگی سلام۔ سلام اپنے وسیع معنی میں جو اہل جنت کی روح، فکر، کردار اور بات چیت کی سلامتی پر دلالت کرتا ہے، ایسا سلام کہ جس نے اس ماحول کو ایک جنت بنا دیا ہے اور ہر قسم کی اذیت و تکلیف اس سے ختم کر دی ہے۔ ایسا سلام جو امن و سلامتی کے ماحول کا ایک نمونہ، پاکیزگی اور تقوی اور آرام کے ماحول کی ایک نشانی ہے۔ قرآن کی دوسری آیات میں بھی یہی حقیقت مختلف تعبیروں کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزْنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جنت والے جنت میں داخل ہوتے وقت اس سے کہیں گے، آپ پر سلام ہو، ہمیشہ خوش و خرم رہیں، پاک و پاکیزہ رہیں، آئیے تشریف لائیے، جنت میں داخل ہو جائیے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں قیام فرمائیے۔ ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود۔ سلام اور سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، آج ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کا دن ہے۔ نہ صرف فرشتہ ان پر اور وہ خود ایک دوسرے پر درود و سلام بھیجیں گے، بلکہ اللہ بھی ان پر درود و سلام بھیجے گا، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تم پر سلام ہو، یہ مہربان پروردگار کی طرف سے تم جنت والوں پر سلام ہے۔ اس نعمت کے بعد ایک اور نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، ہر صبح و شام ان کی روزی جنت میں ان کے لیے حاضر ہے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ جنت اور اس کی مادی روحانی نعمتوں کی اجمالی تعریف اور توصیف کے بعد اہل جنت کا ایک مختصر سا جملے میں تعارف کراتے ہوئے قرآن کہتا ہے، یہ وہی جنت ہے جو ہم اپنے بندوں کو میراث کے طور پر دیں گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ گویا اتنی نعمتوں سے بھری جنت کے دروازے کی چابی تقویٰ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا اور آج کی یہ تفسیر پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح اور بھی تفسیر سننے کے لیے اور قرآن کے معنی سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ضرور بھی ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کی ان آیتوں سے استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔